ذہن کا میدان جنگ باب نمبر 7 آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ 119 زبور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں سوچنے میں وقت گزارنا چاہیے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ وہ خدا کے قوانین پر سوچتا یا غور کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بہت سا وقت خدا کی راہوں، اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات پر سوچنے اور غور و خوض کرنے میں گزارتا ہے۔ زبور 1 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا فائدہ مند رہتا ہے۔ کوئی شخص جتنا زیادہ وقت خدا کے کلام پر دھیان دینے میں گزارتا ہے اتنا ہی وہ خدا کے کلام سے پھل حاصل کرے گا۔ محتاط رہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو جو سنتے ہو زیادہ دیا جائے گا۔ کیسا شاندار حوالہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جتنا زیادہ وقت ہم خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے میں گزاریں گے اتنی ہی قوت اور اہلیت ہمیں حاصل ہوگی کہ اس پر عمل کر سکیں، اور اتنا ہی زیادہ عیاں کردہ علم حاصل ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ حوالہ بتاتا ہے کہ کلام سے ہم اتنا ہی حاصل کریں گے جتنا وقت اس پر صرف کریں گے، یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ خاص طور پر اس وعدے پر غور کریں کہ جتنا زیادہ وقت ہم کلام پر دھیان دینے اور مطالعہ کرنے میں صرف کریں گے وہی تعین کرے گا کہ ہمیں کتنی بھلائی اور علم واپس حاصل ہوگا۔ وائن کی بائبل کے الفاظ کی تشریحی لغت بتاتی ہے کہ بائبل میں یونانی لفظ ڈونامس یعنی طاقت یا قوت کا ترجمہ نیکی کیا گیا ہے۔ بائبل کی ایک کلید اسٹرانگز نیو ایگزاسٹو اس لفظ ڈونامس کا ایک اور ترجمہ یعنی قابلیت بتاتی ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے، نتیجے کے طور پر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیوں قوت رکھنے والے ایسے مسیحی نہیں جو فاتح زندگی بسر کرتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو خود خدا کے کلام کے مطالعہ میں کوشش یا جدوجہد نہیں کرتے۔ شاید وہ باہر جا کر دوسروں کو منادی کرتے یا تعلیم دیتے ہوئے سنتے ہیں، شاید وہ پیغامات کے ٹیپ سنتے اور کبھی کبھار بائبل بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ بنانا نہیں چاہتے، جس میں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نکالنا بھی شامل ہے۔ انسانی جسم بنیادی طور پر سست ہے اور بہت سے لوگ کچھ کوشش کیے بغیر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں پھر کہوں گی، کوئی شخص کلام سے اتنا ہی کچھ حاصل کرے گا جتنا وہ اس پر دھیان دے گا۔ کلام پر دھیان۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت، آئین، ہدایات اور تعلیم پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ ویسٹرن لغت کے مطابق لفظ دھیان کا مطلب ہے غور کرنا، ذہن میں منصوبہ بنانا یا خواہش کرنا، سوچنا، جبکہ وائن کی بائبل کے الفاظ کی تشریحی لغت کے مطابق دھیان کا مطلب ہے پرواہ کرنا، توجہ، مشق کرنا، محنت کرنا۔ مشق کرنا اس لفظ کا صحیح معنی دیتا ہے، یعنی غور کرنا، تصور کرنا، پہلے سے دھیان میں رکھنا۔ امثال 4 باب اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا۔ اگر ہم امثال 4 باب 20ویں آیت میں لفظ دھیان کی تعریف کو لگائیں تو ہم جانیں گے کہ خدا کے کلام پر دھیان کرنے، غور کرنے اور اس پر سوچنے اور اپنے خیالات میں اس کی مشق کرنے، یعنی بار بار دہرانے سے ہم اس پر توجہ کرتے ہیں۔ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر سوچنے میں وقت صرف کرنا ہوگا۔ آپ نے پرانی کہاوت سنی ہی ہوگی کہ بار بار مشق مہارت بخشتی ہے۔ ہم زندگی میں بغیر بار بار کی مشق کے کسی بھی چیز کی مہارت کی توقع نہیں کر سکتے، تو پھر ہم مسیحت کے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ دھیان کامیابی پیدا کرتا ہے۔ یشوع 1 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو
تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر آپ اپنے تمام کاموں میں کامیابی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کو خدا کے کلام پر دن رات دھیان کرنا ہوگا۔ آپ خدا کے کلام کے بارے میں سوچنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے کسی حصہ میں مسائل کا شکار ہیں؟ اس سوال کا دیانتدارانہ جواب شاید اس کی وجہ کو ظاہر کر سکے۔ اپنی زندگی کے بیشتر حصہ میں جو کچھ سوچتی تھی اس کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں آتا میں اس کے بارے میں سوچنے لگتی۔ مجھے یہ مکاشفہ نہیں ملا تھا کہ شیطان میرے ذہن میں خیالات ڈال سکتا ہے۔ میرے ذہن کے زیادہ تر خیالات یا تو شیطان کے جھوٹ تھے جو وہ مجھے سناتا تھا، یا محض احمقانہ باتیں تھیں، ایسی باتیں جن کے بارے میں سوچنے میں وقت صرف کرنا بیکار اور وقت کا ضیاع تھا۔ شیطان میری زندگی کو کنٹرول کر رہا تھا کیونکہ وہ میرے خیالات کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ افسیوں 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ پولس خبردار کرتا ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی فطرت کے ماتحت یا جسم کے ارادوں اور اپنے نفسانی ذہن کے خیالات کی تابعداری نہیں کرنی۔ اگرچہ میں مسیحی تھی لیکن مشکل میں سے زندگی گزر رہی تھی کیونکہ میں نے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تھا۔ میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی جو میرے ذہن کو تو مصروف رکھتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ جب خدا نے مجھے ذہن کے میدان جنگ کے بارے میں سکھانا شروع کیا تو خدا نے مجھے ایک بات بتائی جو میری زندگی میں تبدیلی کا ایک اہم نقطہ بن گئی۔ اس نے کہا، جو کچھ تم سوچتی ہو اس کے بارے میں سوچو۔ اور جب میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں زندگی میں اتنی مشکلات میں سے کیوں گزر رہی تھی۔ میرا ذہن بکھرا ہوا تھا، میں سب غلط سوچتی تھی۔ میں چرچ جاتی تھی اور کئی سالوں سے جا رہی تھی، لیکن میں نے حقیقت میں کبھی سوچا نہ تھا کہ میں کیا سنتی ہوں۔ یہ میرے ایک کان سے گزر کر دوسرے میں سے نکل جاتا تھا۔ میں بائبل میں سے کچھ حوالے روزانہ پڑھتی تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ میں کلام پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ میں جو کچھ سنتی تھی اس پر سوچتی یا غور نہیں کرتی تھی، اسی لیے کہ کوئی بھلائی یا علم مجھے واپس نہیں مل رہا تھا۔ خدا کے کاموں پر دھیان دیں۔ زبور 98 اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ زبور نویس داؤد خدا کے عجیب اور عظیم کاموں پر دھیان دینے سے متعلق اکثر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے نام، خدا کی شفقت اور رحم اور ایسی ہی دیگر باتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب وہ مایوسی اور اداسی محسوس کرتا تھا تو وہ زبور 143 اس کا 4 سے 5 آیت میں لکھتا ہے، اسی سبب میں مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بےقل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مایوسی اور غمی کے جذبات کا رد عمل وہ اپنے مسئلے پر دھیان دینے سے نہیں کرتا، اس کی بجائے وہ گزری زندگی کے اچھے وقتوں کو یاد کر کے خدا کے کاموں اور اس کے ہاتھوں کے کاموں پر غور کرنے کا انتخاب کر کے حقیقی طور پر مسئلے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ دیگر الفاظ میں وہ کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اسے اپنی مایوسی پر غالب آنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں، آپ کا ذہن آپ کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پاک روح کی قوت ہے جو خدا کے کلام کے ذریعے کام کرتی اور ہماری زندگیوں میں فتح دلاتی ہے۔ تاہم اس کام کا ایک بڑا حصہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنی سوچوں اور خیالوں کو خدا کی سوچ اور کلام کے مطابق ڈھالیں۔ اگر ہم ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ غیر اہم ہے تو ہم فتح کا تجربہ کبھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ عقل نئی ہو جانے کے سبب سے صورت بدلتے جاؤ۔ رومیو 12 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ خدا کی نیک اور پسندیدہ کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اس حوالہ میں پول رسول بتاتا ہے
کہ اگر ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن ہے، لیکن صرف اس وقت جب ہماری عقل اور ذہن نئے ہوں گے۔ نئے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کی سوچ کے مطابق نئے بن گئے ہیں۔ سوچ کے نئے ہونے کا مطلب ہے اس عمل کے دوران ہم صورت بدلتے جائیں گے اور وہ بنتے جائیں گے جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ فلپیوں 8واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ بائبل تفصیل سے بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح کی باتوں میں سوچنا ہے۔ آپ مختلف حوالوں سے جان سکتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اچھی باتوں کے بارے میں سوچیں، ایسی باتیں جو ہمیں تعمیر کریں، نہ کہ ہمیں پھاڑنے اور گرانے والی سوچیں ہوں۔ ہماری سوچیں یقینی طور پر ہمارے رویوں اور مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خدا ہمیں جو کچھ کہتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں خوش کریں گی اور کون سی چیزیں ہمیں دکھی کریں گی۔ آپ کو باقاعدگی سے اپنی سوچوں کو پرکھنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میں کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو جانچنے اور پرکھنے میں وقت گزاریں۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا بے حد قیمتی ہے، کیونکہ شیطان اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان کی تکلیف یا مشکلات کا ماخذ کچھ اور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سوچیں کہ ان کے ناخوش ہونے کی وجہ جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ ہیں ان کے حالات ہیں، لیکن اصل میں تکلیف کی وجہ جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے وہ ان کے خیالات ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو ہم سے وہ چھپانا چاہتا ہے۔ کئی سال تک میں یہی مانتی رہی کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے ناخوش ہوں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میں اپنی تکلیف کا الزام اپنے شوہر اور بچوں پر لگاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ مختلف ہوتے، اگر وہ میری ضروریات کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتے، اگر وہ گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے تو میں خوش رہ سکتی تھی۔ کئی سال تک کبھی کچھ میری ناخوشی کا سبب بنتا رہا۔ آخرکار مجھے سچائی کو قبول کرنا پڑا، جو یہ تھی کہ اگر میں اپنا رویہ درست رکھوں تو ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے ناخوش نہیں کر سکتی۔ یہ میرے خیالات تھے جو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر میں اس بات کو کہوں گی، آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنی مشکلات کو جان سکیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ آزادی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزد ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ذہن کا میدان جنگ کا حصہ اول ہم نے مکمل کر لیا ہے، اس کے 7 باب ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آپ ان تمام ویڈیوز کو سنیں